اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیشہ آپ پر سایہ فگن رہیں، آمین ثم آمین۔ ساتھیوں، ہمارے معاشرے میں جہاں اور بہت سی خرابیاں ہیں، وہاں ایک بہت بڑی خرابی وقت کا ضیاع ہے، حتیٰ کہ علم سے منسلک طبقہ بھی اس خرابی کا شکار ہو رہا ہے، جو کہ اس معاشرے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس خرابی کو دور کرنے کے لیے ہم آج اپنا ایک چھوٹا سا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورۃ العصر میں ارشاد فرمایا ہے والعصر، زمانے کی قسم کھا کر کہ انسان خسارے میں ہے۔ والعصر، زمانے سے کیا مراد ہے؟ زمانے سے مراد دن رات کا عدل بدل کر آنا جانا ہے۔ ہر انسان کے تجربے میں قریب ترین آنے والی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ وہ روزانہ دن رات تبدیل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ عصر کے معنی عصر کے وقت کے طور پر بھی لیے جاتے ہیں، جو دن کا آخری حصہ ہوتا ہے اور بہت ہی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ پاک نے اس وقت کی قسم کھائی اور سب سے بڑھ کر حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً نماز وسطیٰ کی، اور وسطیٰ کی نماز سے مراد نماز عصر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی وہ سمجھ لے کہ اس کا گھر بار لٹ گیا۔ عصر کو آپ زمانے سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد تو ٹائم اور اسپیس کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اس لیے جب دنیا قائم ہوئی اور جب ختم ہوگی تو دنیا کے قائم ہونے اور ختم ہونے کا یہ عرصہ ٹائم پیریڈ کہلاتا ہے، زمانہ۔ عصر کے لغوی معنی میں اگر جائیں تو عصر یعصر کا مطلب ہے نچوڑنا۔ سورہ یوسف میں ذکر ہے، رس نچوڑنے کے معنوں میں یہ لیا گیا ہے۔ عصر خصوصی طور پر گزرے ہوئے وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو وقت گزر چکا، نچوڑ لیا گیا۔ انسان کو ملنے والی نعمتوں میں سب سے زیادہ قیمتی نعمت وقت ہے۔ مال و دولت کی تو انسان پھر بھی قدر کر لیتا ہے، لیکن وقت کی قدر نہیں کر پاتا، خصوصاً وہ وقت جو گزر گیا اور بیکار کاموں میں ضائع کر دیا گیا، اس کا کوئی احساس نہیں۔ عربی شاعر لکھتے ہیں، ترجمہ: تیری زندگی چند گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے، جب ایک سانس گزر جاتا ہے تو ایک حصہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو ہم سب کو جو زندگی ملی ہے وہ ایک دولت ہے، اور دولت دے کر ہمیں اختیار دیا گیا کہ جیسے چاہو اسے استعمال کرو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے لمحے لمحے کی حفاظت کرتے ہیں، اور کچھ ایسے کہ عمریں بھی گنوا دیں تب بھی بے نیاز اور بے فکر، کوئی احساس زیاں نہیں۔ کسی بزرگ نے سورۃ العصر کا مطلب ایک برف بیچنے والے سے سمجھا، جو بازار میں آوازیں لگا رہا تھا کہ لوگوں، اس شخص پر رحم کرو جس کا اثاثہ گھل رہا ہے، یعنی برف پگھل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پکار کو سن کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ جس طرح برف پگھل کر کم ہوتی رہتی ہے، اسی طرح انسان کو ملی ہوئی زندگی بھی پگھل رہی ہے۔ تو انسان اگر اپنے وقت کا کچھ حصہ بیکاری میں گزار دے تو یہی اس کا خسارہ ہے۔ اگر ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں، سو کر وقت برباد کر دیں تو کیا وقت رک جائے گا؟ وقت تو گزرتا رہے گا، ہم کچھ کریں یا ہم کچھ بھی نہ کریں۔ آج ہم جس دور میں داخل ہو چکے ہیں، اس میں کم از کم ہمارے ملک اور ہمارے شہر کے حد تک تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ دن اور رات ہم نے بالکل پلٹ دی ہیں۔ ہمارا جو دن ہے وہ ہماری رات ہو گئی، اور جو ہماری رات ہے وہ ہمارا دن، سونے اور جاگنے کے حساب سے۔ سارا دن ہم سو کر گزارتے ہیں اور ہم رات بھر جاگتے ہیں، اور جبکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے
امت کی صبح میں برکت مانگی تھی۔ صبح میں رزق تقسیم ہوتا ہے، خصوصاً جو فجر کی نماز میں جاگنے والے لوگ ہیں، جو تہجد میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی عبادتیں کرتے ہیں، فجر میں جاگتے ہیں اور پھر فجر کی نماز کے بعد اپنے دیگر امور میں لگ جاتے ہیں، کوئی ورزش ہے، کوئی اچھے کام ہے، کوئی ناشتہ کرنا، اس کے بعد اپنے گھر کے کام نمٹانا، یہ تمام لوگ صبح کی مکمل برکتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، انہیں تمام رزق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت کی صبح میں برکت رکھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صبح میں برکت رکھی ہے، اور ہم اپنے اس قیمتی وقت کو، جس میں ہمیں اپنی تمام برکتوں کو حاصل کرنے کا سنہرا موقع ملتا ہے، ہم سو کر گزار دیتے ہیں۔ 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے اور بالخصوص چھٹی کے دنوں میں یہ حالات ہوتے ہیں کہ 1 بجے، 2 بجے حلوہ پوری کی دکانوں پر لائنیں لگی ہوتی ہیں، رش لگا ہوتا ہے، گویا کہ عوام اٹھتی ہی 12-1 بجے کے بعد ہے، تو ظاہر ناشتہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ جب سارا دن سو کے گزار دیتے ہیں تو پھر کیا دن میں برکت بچتی ہے اور کون سا کام ہم کر سکتے ہیں؟ وہ سارا وقت جو سو کر گزارا وہ برباد ہو گیا، اس میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اس میں کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ اور ساتھیوں، اب تو کچھ ایسے حالات ہیں کہ جو صبح اٹھنے والے لوگ ہیں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم غلط ہیں، کیونکہ جو صبح اٹھنے والے لوگ ہیں جب وہ اپنے کاموں پر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، بازار سے سودا لانا ہے یا اپنی کوئی اور کام نمٹانا ہے، تو آپ کو بازار کھلا ہوا ملتا ہی نہیں ہے۔ آپ کو بازار کھلے ہوئے 12 بجے، 1 بجے دکانیں بھی اسی طرح کھل رہی ہوتی ہیں، تو سارا نظام زندگی پلٹ دیا ہے ہم نے۔ 12-1 بجے دن کے ہم دکانیں کھول رہے ہوتے ہیں اور رات بھر دکانیں بند کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب ہم رات کو صبح میں جب ہم نکل رہے ہوتے ہیں کسی کام سے فجر کے وقت، کچھ اس طرح کی روٹین ہے کہ اگر کبھی تفریح کا دل چاہتا ہے بچوں کا ساحل سمندر پر جانے کا، تو صبح میں ہم نکلنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ صبح میں اگر نکلتے ہیں تو اس وقت نظر آتا ہے کہ اذانیں ہو رہی ہیں اور دکانیں بند ہو رہی ہیں، یہ حالات ہیں۔ رات بھر دکانیں کھلتی ہیں اور دن چڑھے تک دکانیں بند رہتی ہیں، تو جتنا حصہ دن کا سو کر گزار دیا وہ کیا ہے؟ وہ خسارہ ہے۔ جیسے اس غریب کی برف نہ بکی تو پگھل کر بہہ جائے گی، ایسے ہی ہماری زندگی بیکاری میں گزری تو زندگی کا سرمایہ ختم ہونے پر نفع تو کیا، اصل زر بھی جائے گا۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں کا احساس ہے؟ یقیناً انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا وقت ہے۔ وقت اس سانس کی طرح ہے جو دوبارہ نہیں مل سکتی۔ انسان کے سانس اور دن گنے ہوئے ہیں، جس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ جس نے ان سانسوں کو خیر کے کاموں میں گزارا، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر ہی خیر ہے، اور جس نے انہیں شر اور برائی میں صرف کیا تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں شر ہی شر ہے، یعنی جس طرح کا بیج بو گے ویسے ہی فصل کاٹو گے۔ بشیر احمد اپنی کتاب زندگی اور وقت میں لکھتے ہیں، انسان کی دنیاوی زندگی بیج بونے کی ہے اور آخرت کی زندگی فصل کاٹنے کی، اس لیے اس دنیا میں نیکی کا بیج بوتے جاؤ، اس کسان کی طرح جو دن کو کھیتوں میں جاتا ہے اور سارا دن کھیتی باڑی میں مصروف رہتا ہے، اور جب شام ہوتی ہے تو خالی ہاتھ واپس پلٹتا ہے۔ دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ بیچارہ صبح جاتا ہے، شام کو خالی ہاتھ واپس پلٹ آتا ہے۔ کسی نے پوچھا، جناب آپ روزانہ صبح جاتے ہیں، دن بھر مشقت محنت کرتے ہیں، لیکن شام کو خالی ہاتھ واپس پلٹ آتے ہیں؟ تو وہ کسان جواب دیتا ہے، میں نے فصل بوئی ہے، اس پر محنت کرتا ہوں، خون پسینہ ایک کرتا ہوں، اس لیے مجھے امید ہے ایک دن میری کھیتی پکے گی اور مجھے میری محنت کا صلہ ملے گا۔ اسی طرح ایک مومن کی مثال ہے جو اپنے رب کی بندگی کرتا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، ذکر و اذکار، قرآن کریم کی تلاوت اور دیگر خیر کے کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے جاتا ہے، نماز پڑھ کر واپس پلٹتا ہے۔ تو بچے پوچھتے ہیں، ابا جان آپ جب اذان ہوتی ہے سب مصروفیت چھوڑ کر مسجد چلے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں،
عبادت کرتے ہیں لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آتے ہیں، آپ کو کیا ملتا ہے؟ تو ابا جی کا جواب وہی ہوتا ہے جو اس کسان کا جواب تھا کہ بیٹا، دنیا دارالعمل ہے، یہاں جس نے جیسا عمل کیا آخرت میں ویسی ہی جزا پائے گا۔ آج ہم عبادت کرتے ہیں، اپنا وقت اللہ کی بندگی اور اس کی رضا میں صرف کرتے ہیں، تو ایک دن آئے گا جب ہمیں اس کی بہترین جزا دی جائے گی۔ جو آج یہاں نیکی کے حصول میں تھکے گا وہ کل آخرت میں آرام پائے گا۔ ایک عربی کہاوت ہے، دَعِبَ الْإِنسَانُ فِي صِغَرِهِ كَيْ يَسْتَرِيحَ فِي كِبَرِهِ۔ انسان بچپن میں تھکتا ہے تاکہ بڑھاپے میں آرام پائے۔ تو ساتھیوں، جو اللہ تعالیٰ نے قیمتی سرمایہ دے کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، کل اس کا حساب بھی لے گا۔ کوشش کیجئے کہ اپنے اس قیمتی سرمایہ کو مثبت اور خیر کے کاموں میں صرف کیجئے، تاکہ کل حساب کتاب کے دن آپ کے پاس اپنے تمام عمل کا بہترین جواب ہو اور اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے، سمجھنے، غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔